ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ عرب کے کسی ملک پر ایک سلطان حکومت کرتا تھا۔ اس کے 4 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ اسے حکومت کرتے ہوئے بہت دیر گزر گئی تھی، یہاں تک کہ وہ بوڑھا ہو گیا۔ اس کے سر، داڑھی اور مونچھوں کے بال برف کی مانند سفید ہو گئے اور وہ آئے دن بیمار رہنے لگا۔ ایک مرتبہ تو ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ تب زندگی سے مایوس ہو کر اس نے اپنے 4 بیٹوں کو پاس بلایا اور یوں کہنے لگا: پیارے بیٹو، میں اب مرنے والا ہوں، اسے جو کچھ میں تم سے کہوں اسے غور سے سننا۔ یہ سنتے ہی 4 بیٹوں کے غم سے بری حالت ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ انہیں اپنے باپ سے بڑی محبت تھی۔ لڑکوں کو روتے دیکھ کر سلطان نے خاموش رہنے کی ہدایت کی اور کہا: عزیز بیٹو، جو دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن جانا بھی ہے، یہی قدرت کا دستور ہے۔ لہٰذا تم رونے دھونے کے بجائے میری بات غور سے سنو اور اس پر عمل کرنے کا وعدہ کرو۔ بہت بہتر ابا جان، آپ فرمائیے، ہم سن رہے ہیں۔ لڑکوں نے آنسو پونچھتے ہوئے جواب دیا: دیکھو، جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو لوگ مجھے نہلا دھلا کر کفن پہنائیں گے اور پھر میری میت قبرستان میں لے جا کر دفنا دیں گے۔ اس کے بعد مسلسل 3 راتوں تک تم میں سے جو کوئی میری قبر پر پہرا دے گا وہی میں تاج و تخت کا حقدار ہوگا۔ تم میں سے جو لڑکا سلطان بن جائے گا، اس کے لیے میرا حکم ہے کہ وہ اپنی بہنوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے، اور جب وہ جوان ہو جائے تو ان کی شادیاں کر دے۔ لڑکیوں کی شادیاں کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی پہلی بار تمہارے پاس آن کر کسی لڑکے سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے، اس کے ساتھ لڑکی کی شادی کر دینا، خواہ آنے والا کوئی انسان ہو یا درندہ یا آسمان پر اڑنے والا پرندہ۔ وعدہ کرو کہ تم اپنے باپ کی اس وصیت پر سچے دل سے عمل کرو گے۔ 4 لڑکوں نے قسم کھا کر عہد کیا کہ وہ اس وصیت کو دل و جان سے پورا کرنے کی کوشش کریں گے، اگرچہ وہ سب دل ہی دل میں حیران تھے کہ اس عجیب و غریب وصیت کا آخر مطلب کیا ہے۔ انہوں نے بہت دماغ لڑایا لیکن کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آ سکا۔ آخر انہوں نے سوچا کہ مرتے وقت بوڑھے سلطان کے ہوش و حواس جاتے رہے تھے، اس لیے اس نے ایسی بے معنی وصیت کر دی ہوگی، لیکن انہوں نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اس وصیت پر عمل کریں گے۔ اسے جب سلطان مر گیا اور وہ اسے قبرستان میں دفن کر آئے تو پہلی رات سب سے بڑے بیٹے نے اس کی قبر پر پہرا دینے کا فیصلہ کیا۔ سورج غروب ہوتے ہی وہ باپ کی قبر پر پہنچ گیا۔ قبرستان میں بھیانک سناٹا تھا۔ جب اندھیرا زیادہ ہوا تو بڑی بڑی چمگادڑیں فضا میں پرواز کرنے لگی، ان کی آنکھوں سے زرد رنگ کی چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ بڑا بیٹا یہ دیکھ کر بہت خوف زدہ ہوا اور اس لیے قبرستان میں ایک ایک پل کاٹنا دشوار ہو گیا۔ آدھی رات ہوتے ہی قبرستان میں سے بھیانک اور ڈراؤنی چیخیں بلند ہونے لگی، جیسے بدروحیں چلا چلا کر رو رہی ہوں۔ یہ آوازیں ایسی ہولناک تھی کہ بڑے بیٹے کا کلیجہ اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کا بدن خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور صبح ہونے سے پہلے قبرستان سے بھاگ نکلا۔ اگلی رات دوسرا بیٹا اپنے باپ کی قبر پر پہرا دینے کے لیے گیا۔ اس نے بڑے بھائی کی زبانی سارا قصہ سن لیا تھا کہ کس طرح اسے بدروحوں نے ڈرایا تھا۔ وہ باپ کی قبر کے پاس مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگا، یہاں تک کہ آدھی رات ہو گئی۔ یکایک قریب ہی سے ایک بھیانک چیخ بلند ہوئی اور سارے قبرستان میں پھیل گئی۔ وہ دہشت سے تھرا گیا اور اٹھ کر بے تحاشا قبرستان سے باہر بھاگا۔ خوفناک چیخیں برابر قبرستان کے دروازے تک اس کا پیچھا کرتی رہیں۔ تیسری رات تیسرا بیٹا قبرستان جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ دونوں بڑے بھائی ڈرپوک ہیں، بھلا یہ آوازیں اور چیخیں کسی کا کیا بگاڑ سکتی ہیں۔ وہ بڑی بہادری سے تمام رات سلطان کی قبر پر جاگتا رہا اور کوئی آواز سنائی نہ دی۔ وہ خوش تھا کہ شیطانی روحیں اس سے ڈر کر ادھر نہیں آئیں، لیکن صبح ہوتے ہی ابھی کچھ دیر تک اسے اپنے ارد گرد نہایت ڈراؤنی شکلیں دکھائی دینے لگی۔ اس کے چہرے کالے تھے اور لمبے لمبے سفید دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے تھے۔ ان کالی بلاؤں نے اسے ہر طرف سے گھیرنا چاہا۔ پھر یکایک انہوں نے گروہ آوازوں میں کہکے لگا کر کہا: پکڑ لو اسے نوجوان کو اور اس کی تکہ بوٹی کر کے ہڑپ کر جاؤ، پکڑ لو، جانے نہ پائے۔ تیسرے بیٹے نے یہ تماشا دیکھا تو خوف سے اس کا خون رگوں میں جمنے لگا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگا اور محل میں جا کر ہی دم دیا۔ دیر تک وہ اپنا پھولا ہوا سانس ٹھیک کرتا رہا، اوپر تلے پانی کے کئی پیالے پیے، تب جان میں کچھ جان آئی۔ چوتھی رات سب سے چھوٹا بیٹا قبرستان جانے کے لیے تیار ہوا۔ اس کا نام احمد تھا اور اپنے تینوں بھائیوں سے زیادہ عقل مند، ہوشیار اور نیک تھا۔ اس نے اپنی تلوار کمر سے باندھی اور قبرستان میں جا پہنچا۔ بڑے بھائیوں سے اس کا مذاق اڑایا اور کہا: جو کام ہم سے نہیں ہو سکا وہ احمد کیا کرے گا،
کیا یہ ہم سے زیادہ بہادر ہے؟ دیکھ لینا، ابھی خوف سے لرزتا کانپتا بھاگا چلا آئے گا۔ رات بھر احمد باپ کی قبر پر جاگتا رہا۔ ننگی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے سن رکھا تھا کہ تلوار کے سامنے بڑے بڑے قبیض جن اور بھوت بھاگتے ہیں۔ رات بھیگتی رہی، سارے آہستہ آہستہ مغرب کی طرف جھکتے رہے۔ کوئی ڈرونی آواز سنائی نہ دی، ہر طرف گہرا سناٹا تھا۔ جب مشرق کے افق کی جانب سے روشنی کی سنہری لکیر نمودار ہو رہی تھی کہ یکایک اس نے قبرستان کی دیوار کے قریب ایک خوفناک دیو کو کھڑے دیکھا۔ اس کا چہرہ بڑا بھیانک تھا اور آنکھوں سے آگ کے شعلے اٹھ رہے تھے۔ اس نے وہیں سے اپنے بازو پھیلائے۔ یہ بازو احمد کو پکڑنے کے لیے بڑھنے شروع ہوئے اور بڑھتے بڑھتے بہت نزدیک آ گئے۔ احمد نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کسی درندے کے پنجوں کی طرح مڑے ہوئے ہیں اور ان پر لمبے لمبے نوکیلے ناخن ہیں۔ احمد نے اطمینان سے تلوار کا ہاتھ مارا۔ دیو کا ایک پنجہ کٹ کر نیچے گرا۔ پنجہ کٹتے ہی اس نے خوفناک چیخ ماری اور غائب ہو گیا۔ احمد نے اس کا کٹا ہوا پنجہ اٹھا کر اپنے کرتے کی جیب میں رکھ لیا۔ اتنے میں صبح ہو گئی۔ وہ قبرستان سے نکل کر محل میں واپس آ گیا۔ دوسری رات وہ پھر قبرستان میں گیا اور باپ کی قبر کے پاس بیٹھ گیا۔ آج بھی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ ساری رات اسے کوئی بدرو دکھائی نہ دی اور نہ اس نے کوئی بھیانک چیخ سنی، لیکن صبح کے وقت اچانک ایک ڈراؤنی شکل کا جن زمین کا سینہ پھاڑ کر نکلا۔ اس کے دانت شارک مچھلی کے دانتوں کی طرح لمبے اور تلوار کی مانند تیز تھے، اور چہرہ ایک خوفناک کہ احمد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو ڈر کے مارے وہ وہیں دم نکل جاتا۔ احمد نے اللہ کا نام لے کر تلوار ماری اور جن کی گردن اڑا دی۔ گردن کٹتے ہی وہ درام سے گرا۔ احمد نے بڑھ کر اس کے دونوں کان کاٹ لیے۔ کان کٹتے ہی جن کا دھر آپ ہی آپ راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ احمد نے اس کے کٹے ہوئے کان جیب میں رکھ لیے اور قبرستان سے نکل کر محل میں واپس آ گیا۔ سارا دن وہ آرام سے سویا رہا اور سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے جاگا۔ نہا دھو کر کھانا کھایا اور تلوار سنبھال کر قبرستان کے جانب روانہ ہوا۔ یہ تیسری اور آخری رات تھی جو اپنے باپ کی وصیت پوری کرنے کے لیے اسے قبر کے پاس جا کر گزارنی تھی۔ احمد ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا اور تھوڑی دیر بعد آس پاس کا جائزہ لے لیتا تھا۔ آدھی رات تک کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا، لیکن جو ہی اس کے کان میں آدھی رات کا گجر بجرے کی آواز سنائی آئی تو وہ ہوشیار ہو گیا۔ یکایک اسے محسوس ہوا کہ قبرستان میں بہت سے لوگ چل پھر رہے ہیں۔ وہ ان کے سائے تو دیکھ رہا تھا مگر ان کی صورتیں دکھائی نہ دیتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد آہستہ آہستہ ایسی آوازیں سنائی دینے لگیں جیسے بہت سی بلیاں رو رہی ہوں اور کتے کڑا رہے ہو۔ احمد نے ان آوازوں اور سایوں کی طرف کوئی دھیان نہ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب شیطانی حرکتیں اسے ڈرا کر قبرستان سے بھگا دینے کے لیے ہو رہی ہیں۔ غرض وہ اپنی جگہ جمع رہا۔ رفتہ رفتہ یہ آوازیں خوفناک چیخوں میں بدل گئی، پھر آگ کی بنی ہوئی شکلیں قبرستان میں پھیل گئی۔ ان کے ہاتھوں میں آگ کی تلواریں تھیں اور وہ چیختی چلاتی احمد کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ان کی تعداد ہزاروں کے لگ بھگ تھی۔ ایک لمحے کے لیے احمد گھبرایا، لیکن پھر اس نے قرآن کی پاک کی آیت پڑھنا شروع کر دی اور اپنے اوپر دم کیا اور تلوار تول کر آگے کی ان حرکت کرتے ہوئے بتوں کی جانب لپکا۔ اس کا لپکنا تھا کہ یہ بت خود بخود غائب ہو گئے، پھر وہ ڈراؤنی آوازیں بھی تھم گئی۔ احمد دوبارہ اپنے باپ کی قبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ صبح ہونے تک واقعہ کوئی پیش نہ آیا۔ ابھی سورج کی پہلی کرن نے آسمان کے مشرقی کنارے سے جھانکا ہی تھا کہ ایک بہت بڑا جن نمودار ہوا۔ اس کے بدن پر لمبے لمبے سیاہ بال تھے اور چہرے پر 4 بڑی بڑی آنکھیں۔ اس نے اپنا تباک سا منہ کھول کر احمد کو نکلنے کا ارادہ کیا ہی تھا کہ اس نے پھرتی سے تلوار ماری، جن کی گردن کٹ کر زمین پر گری۔ احمد نے اس کی بڑی سی ناک کاٹ کر جیب میں رکھ لی۔ ناک کٹتے ہی جن کا دھر آگ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ احمد خوشی خوشی محل میں واپس آیا، چونکہ اس سے اپنے باپ کی وصیت پوری کر دی تھی۔ اس سے اسے شاہی لباس پہنا کر تخت پر بٹھایا گیا اور تمام درباریوں نے نظر پیش کی۔ شاعر نے اس کی تعریف میں قصیدے پڑھے۔ احمد نے سب کو ان کی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام اور قلعت عطا کیے۔ اس کے بڑے بھائیوں نے بھی اسے ملک کا سلطان مان لیا اور اطاعت قبول کی۔ احمد کو سلطان بنے کئی مہینے گزر گئے، پھر کئی برس بیت گئے۔ اس کے عہد میں رعایا خوشحال تھی، ہر طرف امن و امان کا دور دورہ تھا، کسی کو سلطان سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ وہ سب کے دکھ درد میں شریک تھا اور ہر ایک کے ساتھ انصاف سے پیش آتا۔ رعایا دن رات اسے دعائیں دیتی۔ اس دوران میں سلطان احمد کی 4 بہنوں جوان ہو چکی تھیں اور اب وہ جلد سے جلد ان کی شادیاں کر دینا چاہتا تھا، لیکن مشکل یہ تھی کہ شہزادیوں کی حیثیت کے مطابق رشتے کہاں تلاش کرے۔ پھر اسے اپنے باپ کی عجیب وصیت کا خیال بھی آتا، جس نے مرتے وقت کہا تھا کہ جو کوئی بھی پہلی بار تمہارے پاس آ کر کسی لڑکی سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کرے، اسی کے ساتھ اس کی شادی کر دینا،
خواہ آنے والا کوئی انسان ہو یا درندہ یا آسمان پر اڑنے والا پرندہ۔ ایک دن سلطان احمد اپنے دربار میں بیٹھا لوگوں کے مقدمے سن رہا تھا کہ ایک خوفناک صورت کا شیر وہاں آیا۔ اسے دیکھتے ہی سب درباری اور پہرے دار ڈر کر بھاگ گئے، لیکن سلطان اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ شیر نے اس کے قریب آن کر دم ہلائی، لیکن ہلکی آواز میں گڑایا اور کہنے لگا، السلام علیکم اے سلطان احمد، میں تیرے پاس ایک درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے تو اپنے مرحوم والد کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے میری یہ درخواست قبول کرے گا۔ بیان کرو، تمہاری کیا درخواست ہے؟ سلطان احمد نے کہا، اگر میں اس قابل ہوا تو تمہاری درخواست ضرور قبول کروں گا۔ میں آپ کی سب سے بڑی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، بس میری یہی درخواست ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک لڑکی کی شادی جنگل کے درندے سے کر دی جائے؟ سلطان احمد نے حیرت سے کہا، کبھی ایسا ہوا بھی ہے جناب؟ آپ اپنے والد کی وصیت یاد کیجئے، انہوں نے آپ کو ہدایت کی تھی۔ شیر نے جواب دیا، بہت بہتر، میں اپنے باپ کی وصیت پوری کروں گا۔ سلطان احمد نے کہا اور اسی وقت اپنی سب سے بڑی بہن کی شادی شیر کے ساتھ کر دی۔ شیر اسے اپنی کمر پر سوار کر کے چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، سلطان احمد کو اپنی بڑی بہن اور اس کے شوہر شیر کے بارے میں کچھ پتہ نہ چل سکا کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہے۔ ایک دن کیا ہوا کہ ایک بڑا سا چیتا دھاڑتا گرجتا دربار میں آیا اور درخواست کی کہ سلطان احمد اپنی دوسری بڑی بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دے۔ جب سلطان نے اعتراض کیا کہ بھلا چیتے کی شادی ایک شہزادی سے کیسے ہو سکتی ہے، تو چیتے نے اس کو اس کے باپ کی وصیت یاد دلائی۔ مجبور ہو کر سلطان نے اپنی دوسری بہن کی شادی چیتے سے کر دی اور وہ شہزادی کو لے کر چلا گیا۔ اب چیتے کو گئی تھوڑی دیر ہی ہوئی تھی کہ آسمان سے ایک بہت بڑا عقاب نیچے اترا اور سلطان احمد سے کہنے لگا، میں تیری تیسری بہن سے شادی کی درخواست لے کر آیا ہوں، امید ہے تو اپنے باپ کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس کی شادی مجھ سے کر دے گا۔ سلطان احمد نے عقاب کی بات مان لی اور تیسری بہن کی شادی اس کے ساتھ کر دی۔ عقاب شہزادی کو اپنے پنجوں میں دبا کر اڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ اتنا اونچا ہو گیا کہ ایک ننھی منی چڑیا کی مانند دکھائی دینے لگا۔ تیسری بہن کے رخصت ہونے کے بعد سلطان احمد نے سوچا، چوتھی بہن کی شادی شاید کسی انسان سے ہوگی۔ مناسب یہ ہے کہ کسی جانور یا درندے کے آنے سے پہلے ہی میں بہن کی شادی کسی اچھے آدمی سے کر دوں۔ اب زیادہ وقت ضائع نہیں کرنا ٹھیک ہوگا۔ خدا نے چاہا تو کل ہی یہ کام سر انجام دوں گا۔ اگلے روز سلطان دربار میں آن کر تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ ایک دیو بیش قیمت کپڑے پہنے ہوئے نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھوں پر لمبے لمبے بال تھے، لیکن انگلیوں میں نہایت قیمتی انگوٹھیاں تھیں۔ دیو نے آتے ہی سلطان احمد سے کہا کہ وہ چوتھی شہزادی سے شادی کرنے کا خواہش مند ہے اور اسے امید ہے کہ سلطان احمد انکار نہیں کرے گا، کیونکہ اسے اپنے باپ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرنا ہے۔ سلطان نے چوتھی بہن کی شادی دیو سے کر دی اور وہ اسے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ ان عجیب و غریب شادیوں سے پورے ملک میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی۔ رائے کو 4 شہزادیوں سے بڑی محبت تھی اور کوئی شخص بھی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ایسی خوبصورت شہزادیوں کی شادیاں شیروں، چیتوں، عقابوں اور دیووں کے ساتھ کی جائیں۔ مگر لوگوں کو مرحوم سلطان کی وصیت کا بھی پورا علم تھا اور وہ جانتے تھے کہ اس کی ہر بات حکمت اور دانائی سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ چاچا لوگ کچھ عرصے رو دھو کر خاموش ہو رہے۔ کئی برس بیت گئے، شہزادی کو کوئی خیر خبر معلوم نہ ہوئی۔ ادھر سلطان احمد شہزادیوں کے رخصت ہونے کے بہت بات رنجیدہ تھا۔ اس کی تنہائی دور کرنے کی خاطر وزیروں امیروں نے یہ تجویز پیش کی کہ اب سلطان کو شادی کر لینی چاہیے تاکہ شہزادیوں کے جانے سے محل کی کھوئی ہوئی رونق واپس آ جائے۔ سلطان نے شادی کی تجویز منظور کر لی، مگر سوال یہ تھا کہ وہ اپنے لیے ایسی بیوی کہاں سے تلاش کرے جو خوبصورت بھی ہو اور وفادار بھی، اور جو اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اس کا دل بہلایا کرے۔ سلطان کی سلطنت سے کئی سو کوسوں دور پہاڑ کی بلند چوٹیوں پر ایک عالی شان قلعہ تھا اور اس قلعے میں ایک خوبصورت شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام خدیجہ تھا۔ خدیجہ کے ماں باپ مر گئے تھے اور اب وہ اس قلعے میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ سلطنت کا کام وزیر اعظم کے ذمہ تھا، لیکن وہ ہر کام میں شہزادی خدیجہ سے مشورہ کرتا تھا۔ شہزادی کی خوابگاہ میں اس کی مسہری کے عین سامنے والی دیوار پر ایک سنہری آئینہ لگا ہوا تھا۔ یہ آئینہ شہزادی کو اس کے ایک خالہ نے تحفے میں دیا تھا۔ وہ تمام ملک میں دانا عورت کے نام سے مشہور تھی۔ یہ طلسمی سنہری آئینہ بھی اسی نے بتایا تھا۔ ہر روز صبح سویرے جب شہزادی خدیجہ کی آنکھ کھلتی تو وہ اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر کہتی، اے سنہری آئینے، بتا مجھ سے شادی کون کرے گا؟ اور سنہری آئینے میں سے ہمیشہ یہی آواز آتی، اے شہزادی، تو ایک بہادر اور خوبصورت نوجوان سلطان کی بیوی بنے گی۔ آئینے کی یہ بات سن کر شہزادی ٹھنڈی آہ بھر کر کہتی، نہ جانے اس وقت وہ سلطان کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا، اور نہ معلوم کب میری اس سے ملاقات ہوگی۔
ایک دن جب آئینہ نے حسب معمول یہی جواب اسے دیا تو شہزادی نے اپنی بوڑھی دایا کو طلب کیا۔ یہ وہ عورت تھی جس نے خدیجہ کو بچپن میں اپنا دودھ پلایا تھا اور شہزادی اس کی بڑی عزت کرتی تھی۔ دایا آئی تو شہزادی نے اس سے کہا، اماں جان، میں اس قلعے میں اکیلی پڑے پڑے اکتا گئی ہوں۔ تم جانتی ہو سلطنت کا سارا کام کاروبار وزیر اعظم نے سنبھال رکھا ہے، رعایا خوش ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ اس قلعے سے نکل کر باہر کی دنیا دیکھوں۔ اس سے ایک تو میرا دل بہلے گا، دوسرے علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ تمہاری کیا رائے ہے اماں؟ دایا نے خوش ہو کر کہا، اے بیٹی، میں کیا اور میری رائے کیا، جیسے تمہاری مرضی میں تیار ہوں۔ بولو کہاں چلو گی؟ پہلے ہم مقدس شہر مکہ کی زیارت کو چلیں گے، خدیجہ نے کہا، لیکن زیادہ لاؤ لشکر ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں۔ میں ایک عام عورت کے بھیس میں سفر کرنا زیادہ پسند کروں گی تاکہ لوگ میری طرف متوجہ نہ ہوں۔ شہزادی بن کر باہر جاؤں گی تو بے شمار کنگلے اور فقیر تنگ کریں گے۔ اس کے علاوہ راستے میں ان ڈاکوں کا بھی تو خطرہ ہے جو بڑے بڑے قافلوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں۔ ہم اپنے ساتھ زیادہ سے زیادہ 2 نوکر لے کر جائیں گے اور کچھ ضروری ساز و سامان۔ سونے کے اشرفیہ میں اپنے لباس کے اندر تہ میں سی لوں گی تاکہ خدا نہ خواستہ ڈاکو ہمیں آن گھیریں تو انہیں سونے کے اشرفیوں کا پتہ نہ چل سکے۔ غیر شہزادی خدیجہ اپنے قلعے سے نکلی اور مکے کے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ کوئی شہزادی ہے، اور اس کے سیدھے سادے لباس پہ بہت سی سونے کی اشرفیاں پھیلی ہوئی ہیں۔ ادھر تو شہزادی کا چھوٹا سا قافلہ قلعے سے نکل کر مکے جانے والی راہ پر آیا۔ ادھر چکاچک سلطان احمد کا دربار میں بیٹھے بیٹھے جی گھبرایا۔ اسے سوچا کہیں سیر و سیاحت کے لیے جانا چاہیے۔ بہت دن ہو گئے محل سے باہر نکلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ چانچہ اس نے اپنے ایک رازدار وزیر کو ساتھ لیا اور وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر محل سے باہر نکلے۔ اتفاق سے سلطان اور اس کا وزیر اسی راستے پر آ گئے جہاں سے شہزادی خدیجہ کا چھوٹا سا قافلہ گزر رہا تھا۔ شہزادی کے نوکروں نے سلطان کو بتایا کہ ہم کعبے کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر سلطان بہت خوش ہوا۔ اس نے وزیر سے کہا، کیوں نہ ہم بھی مکہ معظمہ کی زیارت کو چلیں اور اس قافلے میں شامل ہو جائیں۔ راستے میں سنا ہے ڈاکو لٹیرے ہوتے رہتے ہیں، ایسا نہ ہو اس بیچاری عورتوں کو تنگ کریں۔ اگر ایسا ہوا تو ہم ان کی حفاظت تو کر سکیں گے۔ وزیر نے جواب دیا کہ یہ بہت اچھا خیال ہے، ہمیں ان عورتوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ غرض یہ دونوں بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے اور اپنے آپ کو تاجر ظاہر کیا۔ انہوں نے شہزادی خدیجہ کو بتایا کہ وہ اکثر مکے مدینے کا سفر کرتے رہتے ہیں اور ان رازوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ شہزادی خدیجہ نے انہیں بڑی خوشی سے اپنے ساتھ سفر کرنے کی اجازت دے دی اور یوں راستہ طے ہونے لگا۔ ابھی تک سلطان احمد اور اس کا وزیر شہزادی خدیجہ کی صورت دیکھ نہ پائے تھے کیونکہ اسے اپنا چہرہ سیاہ نقاب پہ چھپا رکھا تھا۔ البتہ شہزادی نے سلطان احمد کو اچھی طرح دیکھا اور اسے یہ شریف نوجوان بہت اچھا لگا۔ دن رات فاصلہ طے کرتے ہوئے آخر وہ مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ انہوں نے ایک سرائے میں اپنا سامان رکھا اور پھر خانے کعبے کی زیارت کے لیے گئے۔ وہاں بے شمار لوگ کعبے کا طواف کر رہے تھے۔ ان سب نے بھی کعبے کی عمارت کے گرد 7 چکر لگائے۔ ان چکروں کو طواف کہتے ہیں۔ کعبے کی زیارت کے بعد یہ لوگ واپس سرائے میں آئے تو اتفاق سے سلطان احمد نے شہزادی خدیجہ کی ایک جھلک دیکھ لی۔ اس نے دل میں کہا، یہ چہرہ تو کسی شہزادی کا ہی ہو سکتا ہے، میں اسی لڑکی سے شادی کروں گا، لیکن کچھ خبر نہیں کہ وہ کون ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے یا نہیں۔ رات ہوئی تو اس نے وزیر سے اپنے اس خیال کا اظہار کیا۔ وزیر کہنے لگا، حضور، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ وہ ایک عام عورت ہے۔ جب اسے پتہ چلے گا کہ آپ ایک معمولی سوداگر نہیں سلطان احمد ہیں تو وہ خوشی سے آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ بہرحال تم اس کے بارے میں اتا پتہ کرو کہ کون ہے اور اس کے کیا ارادے ہیں۔ سلطان نے کہا، میری رائے میں اس کی بری دایا سے سارا حال دریافت کرو اور پھر مجھے بتاؤ کہ اس نے کیا کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی عالی جاں، وزیر نے گردن جھکا کر کہا اور اگلے روز صبح سیدھا بوڑھی دایا کے پاس پہنچا۔ سلام اماں جان، مزاج تو اچھے ہیں آپ کے، کوئی خدمت میرے لائق ہو تو بیان فرمائیے، میں اور میرا ساتھی ہر طرح آپ کی خدمت بجا لانے کے لیے تیار ہے، وزیر نے دایا سے کہا۔ بوڑھی دایا نے اسے دعائیں دی اور اپنے پاس ہی بٹھا لیا۔ پھر دونوں میں باتیں ہونے لگیں۔ آخر وزیر نے اسے شہزادی خدیجہ کے بارے میں سب کچھ معلوم کر ہی لیا۔ پھر وہ دایا سے اجازت لے کر سلطان احمد کے پاس آیا اور کہنے لگا، لیجیے حضور، مبارک ہو، میں نے اس خاتون کے بارے میں اس کی دایا سے سب باتیں معلوم کر لی ہیں۔ اس کا نام شہزادی خدیجہ ہے اور وہ بھی ایک سلطنت کی مالک ہے۔ اس کے خوابگاہ میں ایک سنہری آئینہ لگا ہوا ہے، وہ اس کو ہر روز یہ بتاتا ہے کہ اس کی شادی ایک سلطان سے ہوگی، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ سلطان احمد نے خوش ہو کر کہا۔
پھر اس نے سوچا کہ اس معاملے پر اسے خود شہزادی سے بات کرنی چاہیے۔ وہ موقع کی تلاش میں رہا، مگر یہ موقع اسے نہ مل سکا، کیونکہ شہزادی کی حفاظت ہر وقت اس کے ملازم کرتے تھے اور بوڑھی دائیں بھی اس کے قریب ہی بیٹھی رہتی تھی۔ کچھ دنوں بعد اس کا قافلہ مکے سے نکل کر شہر طائف کی جانب روانہ ہوا، جہاں ٹھنڈے پانی کے چشمے اور کھجوروں کے درخت تھے۔ اس کے علاوہ وہاں انگوروں کے بھی بہت سے باغ تھے۔ سارا علاقہ نہایت خوبصورت اور سرسبز تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھے کہ ایک رات زبردست طوفان آیا۔ بجلی کی کڑک اور بادل کی گرج سے دل دہل جاتے تھے۔ ہر طرف گھپ اندھیرا تھا، کبھی کبھی بجلی چمکتی تھی تو کچھ دکھائی دے جاتا تھا۔ پھر موسلادھار بارش اور ہوا کا ایسا بے پناہ زور کہ ان کے خیموں کی تنابیں اکھڑ گئیں، تمام کپڑے اور سارے سامان پانی میں بھیگ گیا۔ صحرا میں ان کے لیے پناہ لینے اور طوفان سے بچنے کی کوئی جگہ نہ تھی، اور ہوا ہر لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ سلطان اور وزیر کے گھوڑے بھی رسیاں تڑا کر بھاگ گئے تھے، اور شہزادی خدیجہ کا اونٹ اور نوکروں کی سوار کے گدھے بھی ڈر کر فرار ہو گئے۔ بوڑھی دائیں نے اس مصیبت سے گھبرا کر دھارے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ شہزادی خدیجہ اسے دلاسا دے رہی تھی کہ اماں جان حوصلہ رکھو، خدا ہمارا نگہبان اور محافظ ہے، وہ ضرور مدد کرے گا۔ مگر بیٹی یہ تو سوچو کہ اس بے سرد سوانی میں ہمارا کیا حشر ہوگا؟ کیا خدا آسمان سے ہماری سواری کے لیے اونٹ گھوڑے بھیجے گا؟ اور اگر راستے میں ڈاکو آن پڑے تو کیا ہوگا پھر؟ وہ ہمیں اور ہمارے نوکروں اور لونڈیاں غلام بنا کر لے جائیں گے اور کسی کے ساتھ بیچ ڈالیں گے۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے پھر آنسو بہانے شروع کر دیے۔ شہزادی خدیجہ نے اکتا کر کہا، اماں جان میں پھر کہتی ہوں کہ گھبراؤ مت، خدا کی ذات سے مایوس نہ ہونا چاہیے، وہ ہماری ضرور مدد کرے گا۔ سنو، میرے پاس ایک مقدس تعویذ ہے جو مجھے میری مرحومہ ماں نے دیا تھا، اس میں یہ خوبی ہے کہ ہر مصیبت میں کام آتا ہے۔ یہ کہہ کر شہزادی نے ستارے کی شکل کا بنا ہوا کسی دھات کا ایک چمکدار ٹکڑا دایا کو دکھایا۔ اس میں سے روشنی کی کرنیں سی پھوٹ رہی تھیں۔ یہ دھات کا ٹکڑا بھلا کیا کام دے گا؟ دائیں نے منہ بنا کر کہا، ابھی تمہیں اس کا کرشمہ دکھاتی ہوں۔ شہزادی خدیجہ نے کہا، تعویذ اپنی گردن سے نکال کر دائیں ہتھیلی پر رکھ کر پھر منہ ہی منہ میں کچھ پڑھ کر تعویذ پر پھونک ماری۔ اس کے بعد بولی، اے حضرت سلیمان علیہ السلام کے مقدس تعویذ، ہم اس وقت سخت مصیبت میں گرفتار ہیں، خدا کے واسطے ہماری اس مصیبت کو دور کر۔ ابھی یہ الفاظ شہزادی نے ادا کیے ہی تھے کہ ایک زور کا دھماکہ ہوا اور ایک ہیبت ناک شکل کا دیو نمودار ہو کر شہزادی کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اسے دیکھتے ہی بوڑھی دائیں نے ڈر کر چیخ مار دی اور بے ہوش ہو گئی۔ یہ دیو تو وہی تھا جس نے سلطان احمد کی چوتھی بہن سے شادی کی تھی، لیکن شہزادی خدیجہ کو اس بارے میں کچھ پتہ نہ تھا۔ فرمائیے، میں آپ کی کیا خدمت بجا لاؤں؟ دیو نے ادب سے جھک کر کہا، ہمیں جلد کسی محفوظ مقام پر پہنچاؤ، شہزادی نے حکم دیا۔ بہت بہتر، دیو نے کہا، میں آپ کو اپنے گھر لے چلتا ہوں، وہاں آپ حفاظت سے رہیں گے۔ چکچک قافلے والوں نے محسوس کیا کہ زمین ان کے قدموں تلے سے کھسکتی جا رہی ہے اور وہ فضا میں بلند ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ خوف سے انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ ان میں سلطان احمد اور اس کا وزیر بھی شامل تھے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے پاؤں زمین سے لگے اور سب نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک خوبصورت وادی میں کھڑے ہیں جن کے چاروں طرف اونچے اونچے برفانی پہاڑ ہیں۔ وادی کے درمیان میں ایک شاندار محل بنا ہوا تھا جس کے ارد گرد نہایت حسین باغ تھا۔ وہ دیو انہیں اس محل میں لے گیا۔ اتنے میں خوبصورت عورت محل میں سے نکل کر سامنے آئی اور سلطان احمد نے حیرت سے دیکھا کہ وہ اس کی چوتھی بہن تھی۔ بھائی جان، وہ خوشی سے چلائی اور سلطان احمد کے گلے سے لپٹ گئی۔ ہمارے مکان میں تمہارا آنا مبارک ہو، خدا کی پناہ تم یہاں رہتی ہو۔ سلطان نے کہا، کیا وہ دیو جو میں مصیبت سے نکال کر لایا تھا تمہارا ہی شوہر ہے؟ میں نے اسے پہچانا نہیں۔ ہاں بھائی جان، وہ میرا شوہر ہے اور میں اس سے بہت خوش ہوں۔ مجھے اس سے اچھا شوہر نہیں مل سکتا تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم اس سے خوش ہو، ورنہ میں تو ڈر رہا تھا کہ نہ جانے یہ دیو تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے۔ اگر ابا جان کی وصیت نہ ہوتی تو شاید میں تمہاری شادی کبھی اس کے ساتھ کرنے پر رضامند نہ ہوتا، مگر اب سوچتا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ ابا جان کی اس وصیت میں ضرور کوئی حکمت چھپی ہوئی ہے۔ خدا معلوم ہماری باقی تینوں بہنیں کہاں اور کس حال میں ہیں۔ بھائی جان، جس بہن کی شادی آپ نے جنگل کے بادشاہ شیر کے ساتھ کی تھی وہ یہاں سے قریب ہی رہتی ہے، چاہو تو اس سے مل سکتے ہو۔ یہ سن کر سلطان احمد بہت خوش ہوا۔ اسے 3-4 دن تک اس محل میں قیام کیا۔ سلطان کی بہن اور اس کے شوہر دیو نے سب کی قاطع مدارت کی اور شہزادی خدیجہ، بوڑھی دایا اور اس کے نوکروں کو نئے کپڑے بنا کر دیے۔ سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بھی مہیا کیے گئے۔ اس کے بعد ان سب نے مہربان دیو سے اجازت لی اور شہر کے مکان کی جانب روانہ ہوئے جہاں سلطان احمد کی سب سے بڑی بہن رہتی تھی۔ ایک دن وہ ایک رات سفر طے کرنے کے بعد یہ چھوٹا سا قافلہ وادی سے نکل کر ایک گھنے جنگل میں داخل ہوا۔
यहाँ درختوں کی چوٹیاں آپس میں ملی ہوئی تھی اور شاخیں اس قدر بھری بھری تھی کہ سورج کی کرنوں کے لیے جنگل کے اندر تک جانے کا راستہ بند ہو گیا تھا، اسے جہاں جہاں دن کے وقت بھی اندھیرا سا تھا۔ یکایک انہیں جنگل کے بیچوں بیچ ایک عالیشان مکان دکھائی دیا۔ اس مکان کے دروازے کے پاس شیر کا بہت بڑا بت رکھا ہوا تھا۔ سلطان سمجھ گیا کہ یہی وہ مکان ہے جس میں میری بڑی بہن کا شوہر رہتا ہے۔ سلطان نے آگے بڑھ کر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مکان کے اندر سے شیر کے دھاڑنے اور گرجنے کی ہیبت ناک آواز سنائی دی۔ سب کے سب لرزنے اور کانپنے لگے، لیکن سلطان احمد نے تسلی دی اور کہا کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور ایک لمبا چوڑا شیر کھڑا نظر آیا۔ اس کا جبڑا کھلا ہوا تھا اور نکیلے دانت بڑے خوفناک دکھائی دے رہے تھے۔ شیر کو اتنے قریب پا کر بوڑھی دایا چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ خوش آمدید، خوش آمدید پیارے سلطان احمد۔ شیر نے اسے پہچان لیا اور خوش ہو کر کہا، آئیے آئیے، بے خوف ہو کر غریب خانے میں تشریف لے آئیے۔ ارے یہ بڑی بھی شاید ڈر کر بے ہوش ہو گئی ہیں، انہیں بھی اندر لے آئیے، ابھی ہوش میں آ جائیں گی۔ یہ سن کر سب کی جان میں جان آئی اور وہ مکان کے اندر چلے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ہر کمرہ سجا ہوا ہے، بہت سے نوکر چاکر، لونڈی، غلام، کنیزیں، باندیاں کاموں میں مصروف ہیں۔ مہمان کے آنے کی خبر سن کر سلطان احمد کی بڑی بہن بھی اپنے کمرے سے نکل کر آئی۔ دونوں بھائی بہن لپٹ گئے اور خوشی کے آنسو بہانے لگے۔ بڑی بہن نے بتایا کہ وہ اپنے شوہر سے بہت خوش ہے اور اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ شیر نے اصرار کر کے انہیں کئی دن اپنے مکان میں ٹھہرایا اور خاطر تواضع کی انتہا کر دی۔ طرح طرح کے کھانے مہمانوں کے لیے روز پکتے اور ہر قسم کا پھل ان کے سامنے رکھا جاتا۔ ایک دن سلطان احمد نے اپنی بہن سے ذکر کیا کہ وہ شہزادی خدیجہ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیا اس معاملے میں تم میری مدد کر سکتی ہو؟ بہن یہ سن کر بہت خوش ہوئی کیونکہ وہ بھی شہزادی خدیجہ کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس نے شہزادی کی رضامندی حاصل کی اور اس سے اگلی رات ہی بڑی دھوم دھام سے ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ یوں اس سنہری طلسمی آئینے کی پیشن گوئی پوری ہوئی۔ شادی کے بعد سلطان احمد اور اس کی بیوی خدیجہ شیر کے گھر میں ایک ماہ تک مہمان رہے۔ اس کے بعد انہوں نے جانے کی اجازت حاصل کی۔ سلطان احمد نے شیر سے کہا، بھائی تم نے جس خلوص اور محبت سے مہمان نوازی کے فرائض سر انجام دیے ہیں اور میری بیوی اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں، یہاں ہم نے اپنی زندگی کا بہترین وقت گزارا۔ کاش میں اس قابل ہوتا کہ تمہاری کوئی خدمت بجا لا سکتا۔ اگر کوئی میرے کام لائق ہو تو مجھے ضرور بتاؤ۔ ہاں بھائی، ایک کام ایسا ضرور ہے جو تم میرے لیے کر سکتے ہو، شیر نے ٹھنڈی آہ بھر کر کہا۔ اگر تمہیں کہیں سے کسی دیو کا کٹا ہوا پنجہ مل جائے تو لیتے آنا تاکہ میں اس کو آگ میں پھینک کر اپنی اصل صورت انسانی پر واپس آ سکوں۔ دیو کا کٹا ہوا پنجہ؟ سلطان احمد نے حیرت سے کہا، بھائی تم نے مجھے پہلے کیوں نہ بتایا؟ میری جیب میں اس وقت بھی ایک دیو کا کٹا ہوا پنجہ ہے، اس کو میں نے اس قبرستان میں ہلاک کیا تھا جہاں میرے باپ کی قبر ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ دیو کے پنجے جادو کو توڑ کرنے میں کام آتے ہیں۔ یہ سنتے ہی شیر خوشی سے اچھل پڑا۔ اس نے اسی وقت نوکروں کو حکم دیا کہ آگ کا الاؤ روشن کیا جائے۔ آگ جلائی گئی اور دیو کا پنجہ اس میں پھینک دیا گیا۔ پنجے کا آگ میں ڈالنا تھا کہ شیر ایک دم غائب ہو گیا اور اس کی جگہ ایک حسین نوجوان سلطان احمد کو اپنے سامنے کھڑا دکھائی دیا۔ ایک بار پھر اس مکان میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے اور دن رات جشن ہونے لگے۔ چند روز بعد مہمانوں نے پھر جانے کی اجازت طلب کی۔ بڑی بہن اور اس کا شوہر اس مرتبہ مہمانوں کو جنگل کے آخری سرحد تک رخصت کرنے آئے۔ اب انہوں نے شمال کی جانب رخ کیا۔ 5 دن اور 5 راتیں چلنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے قلعے کے دروازے پر پہنچے۔ یہ دروازہ لوہے کا بنا ہوا تھا۔ قلعے کی دیوار پر انہوں نے ایک سیاہ چیتے کی تصویر بنی ہوئی دیکھی۔ چیتے کے کالے جسم پر سفید سفید دھبے پڑے ہوئے تھے۔ سلطان احمد نے دروازے پر دستک دی۔ ایک چوکیدار نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کیا کام ہے؟ ہم مسافر ہیں، سلطان احمد نے کہا، چند دن اس قلعے میں ٹھہرنے کے ارادے سے ادھر آئے ہیں۔ اس قلعے کا مالک اور میرا آقا ایک چیتا ہے، آپ لوگ یہیں رکے، میں ابھی اپنے آقا کو اطلاع دیتا ہوں، وہی آپ کا استقبال کریں گے۔ اس قلعے کا مالک ایک چیتا ہے؟ سلطان احمد نے اپنی بیوی شہزادی خدیجہ سے کہا، ممکن ہے یہ وہی چیتا ہو جس سے میری دوسری بہن کی شادی ہوئی ہے۔ اتنے میں سیاہ رنگ کا ایک بڑا سا چیتا دوڑتا ہوا آیا۔ سلطان احمد نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور اس کی دوسری بہن کا شوہر تھا۔ ہاں بھائی احمد تشریف لائے ہیں، چیتے نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ آپ یہاں آئے، اندر چلیے اور اپنی بہن سے ملیے، وہ آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ سلطان احمد اور اس کے ساتھی قلعے میں گئے اور وہاں کی چہل پہل دیکھ کر حیران ہوئے۔
احمد اپنی دوسری بہن سے ملا۔ اس نے احمد کو بتایا کہ وہ اپنے شوہر چیتے کے ساتھ بڑی شاندار زندگی بسر کر رہی ہے اور اسے یہاں کوئی تکلیف نہیں۔ تب احمد نے بڑی بہن اور اس کے شوہر شیر سے ملنے کی داستان سنائی۔ آخر میں یہ بھی بتایا کہ کس طرح شیر اپنی اصل انسانی صورت میں واپس آیا اور ایک خوبصورت نوجوان بن گیا۔ چیتے نے یہ کہانی سنائی کہ گردن ہلائی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ احمد نے پوچھا، بھائی تم کیوں رو رہے ہو؟ اگر میں تمہارے کسی کام آ جاؤں تو بتاؤ، شاید میں تمہارا غم کو دور کر سکوں۔ میری ستیلی ماں نے بچپن میں مجھ پر جادو کیا اور میں انسان سے خوفناک چیتا بن گیا۔ اب دوبارہ مجھے اصل صورت پر لانے کے لیے ایک ہی تدبیر ہے، چیتے نے کہا۔ کیا تدبیر ہے؟ جلدی بتاؤ، احمد نے کہا۔ اگر کسی جن کی کٹی ہوئی ناک مل جائے، پانی میں ڈال دی جائے اور میں اس پانی سے نہاؤں تو اپنی اصلی شکل میں واپس آ سکتا ہوں۔ لیکن افسوس کہ جن کی کٹی ہوئی ناک حاصل کرنا محال ہے، مگر میرے لیے آسان ہے، احمد نے کہا۔ ایک جن کی کٹی ہوئی ناک اس وقت میری جیب میں موجود ہے۔ یہ سنتے ہی چیتا خوشی سے اچھلنے کودنے لگا۔ اسی وقت ایک بڑے سے برتن میں پانی لایا گیا۔ پہلے اس میں نمک حل کیا گیا، اس کے بعد سلطان احمد نے اس میں جن کی کٹی ہوئی ناک ڈال دی۔ ناک کا پانی میں گرنا تھا کہ پانی ایک دم کھولنے لگا۔ سب لوگ دم بخود کھڑے یہ عجیب تماشا دیکھ رہے تھے۔ دیکھ تک ابلنے اور کھولنے کے بعد پانی آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اسے چیتے کے بدن پر ڈالا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں سیاہ چیتے کی بجائے ایک خوبصورت نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اسے جھپٹ کر احمد کو گلے سے لگا لیا اور دیر تک اس کا شکریہ ادا کرتا رہا۔ کئی دن تک چیتے کے آدمی بننے کی خوشی میں قلعے کے اندر جشن منایا گیا۔ اس کے بعد سلطان احمد اور شہزادی خدیجہ نے اپنے میزبانوں سے رخصت ہونے کی اجازت طلب کی اور ایک بار پھر آنی جانی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے وہ پہاڑوں سے گھری ہوئی ایک سنسان وادی میں پہنچے۔ یہاں آدم تھا نہ آدم ذات، ہر طرف ایک ہوکا سا عالم تھا، ایسی گہری خاموشی کہ آپ ہی آپ خوف آنے لگتا تھا۔ سلطان احمد اور شہزادی خدیجہ نہایت پیش قیمت کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ان کے علاوہ شہزادی کے پاس بہت سے زیور اور ہیرے جواہر بھی تھے۔ یہ سب تحفے انہیں چیتے نے انسان بننے کی خوشی میں دیے تھے۔ ان کے نوکر بھی مالا مال ہو گئے تھے۔ نفیس گھوڑے اور قیمتی اونٹ ان تحفوں کے علاوہ تھے۔ انہوں نے اپنے جانوروں کے گلے اور ہاتھ پاؤں میں چاندی کے زیور ڈال رکھے تھے۔ جہاں پناہ، یہاں سے آپ کو ملک اب صرف ایک دن کی دوری پر ہے، وزیر نے سلطان کو بتایا۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ سنسان وادی میں رکنے کی بجائے ہم بڑھتے چلیں، کیونکہ یہاں ڈاکوں اور لٹوروں کا بڑا خطرہ ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے، احمد نے کہا، مگر یہ بھی تو دیکھو ہم کس قدر تھک چکے ہیں۔ تھوڑی دیر آرام کر لیں گے پھر آگے بڑھیں گے۔ ابھی یہ الفاظ سلطان کے منہ سے نکلے ہی تھے کہ پہاڑی راستوں سے 10-15 گھڑ سوار ایک دم نمودار ہوئے۔ ان کے چہرے کالے نقابوں میں چھپے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں چمکتی ہوئی ننگی تلواریں تھیں۔ وہ سب گل مچاتے اور تلوار ہلاتے اسی تیزی سے آئے کہ سلطان احمد اور اس کے آدمیوں کو سنبھلنے کا بالکل موقع نہ ملا اور وہ ہکا بکا ان کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ کچھ مال متاع تمہارے پاس ہے، نکال کر فوراً ہمارے حوالے کر دو، ڈاکوں کا سردار چلایا، ورنہ ہم تم سب کو چن چن کر قتل کر دیں گے۔ یہ سنتے سلطان احمد اور وزیر نے اپنی اپنی تلواریں نکال لیں اور ڈاکوں پر حملہ کر دیا۔ ڈاکوں پر ان دو آدمیوں سے ایسے حملے کی توقع نہ تھی۔ وہ سنبھل بھی نہ سکے اور دیکھتے دیکھتے وہ ڈاکوں کی گردنیں کٹ کر دور جا گریں۔ اپنے ساتھی کو جو قتل ہوتے دیکھ کر ڈاکوں کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور ان کے سردار نے چیخ کر کہا، ساتھیوں، ان مسافر کو لوٹ کر قتل کر دو، ایک بھی بچ کر جانے نہ پائے۔ مگر مسافروں کو لوٹنا اتنا آسان نہ تھا جتنا یہ ڈاکو سمجھ رہے تھے۔ شہزادی خدیجہ اور اس کے دونوں نوکروں نے بھی تلواریں نکال لی تھیں۔ اب عطا بڑھیا پھر سے چیخ کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ دونوں طرف سے تلواریں چلنے لگیں۔ شہزادی خدیجہ بڑی مہارت سے تلوار کے ہاتھ دکھا رہی تھی۔ اسے تھوڑی دیر میں 2 اور ڈاکوں کو خاک و خون میں سلا دیا، لیکن اتنے ڈاکوں کا مقابلہ کرنا ان 4 آدمیوں اور ایک عورت کے بس کی بات نہیں تھی۔ جب تلوار چلاتے چلاتے سلطان احمد اور اس کے ساتھیوں کے بازو شل ہو گئے اور انہیں اپنی موت سر پر منڈلاتی ہوئی دکھائی دینے لگی تو سلطان نے دل ہی دل میں خدا سے مدد کی دعا مانگی۔ اسی لمحے آسمان کی بلندیوں سے بے شمار بڑے بڑے عقاب بازو پھیلائے نیچے اترے اور انہوں نے غضبناک ہو کر ڈاکوں پر حملہ کیا۔ ان میں ایک عقاب سب سے بڑا تھا۔ اسے ڈاکوں کے سردار پر حملہ کیا اور پنجوں سے اس کے دونوں آنکھیں نکال دیں۔ ڈاکوں کا سردار خون میں نہا گیا اور اندھا دھند گھوڑے کو دوڑاتا ہوا بھاگ گیا۔ سردار کو بھاگتا دیکھتے ہی تو 2 دوسرے ڈاکو بھی فرار ہو گئے، لیکن عقابوں نے دور تک ان کا پیچھا کیا اور جب تک ان سب کی آنکھیں نہ نوچ لیں انہیں نہ چھوڑا۔ سلطان احمد، وزیر اور شہزادی خدیجہ حیرت سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد میدان میں ڈاکوں کی لاشیں پڑی تھیں۔ عقاب جدھر سے آئے تھے ادھر ایک ایک کر کے واپس چلے گئے،
لیکن سب سے بڑا عقاب آہستہ آہستہ اٹھتا ہوا سلطان احمد کی جانب آیا اور ایک پتھر پر بیٹھ گیا۔ اس وقت احمد نے اسے پہچانا۔ یہ وہ عقاب تھا جس سے اس کی تیسری بہن کی شادی ہوئی تھی۔ بھائی عقاب، ہماری جانیں بچانے کا شکریہ قبول کرو۔ اگر تم وقت پر نہ پہنچتے تو یہ ظالم ہماری ٹکا بوٹی کر ڈالتے۔ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے؟ بھائی احمد، یہ تو میرا فرض تھا۔ کہو ادھر کیسے تشریف لائے؟ تب سلطان احمد نے عقاب کو شروع سے آخر تک ساری کہانی سنائی۔ آخر عقاب نے رنجیدہ لہجے میں کہا، کاش میں اپنی صورت میں واپس آ سکتا، لیکن یہ کام ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے۔ مجھے بتاؤ بھائی عقاب، شاید میں تمہارے کسی کام آ سکوں۔ سلطان نے جلدی سے کہا، ایک مکار چڑیل نے مجھے جادو کے زر سے عقاب بنا دیا، ورنہ میں بھی تم جیسا انسان تھا۔ عقاب نے روتے ہوئے کہا، اب وہ صورت دوبارہ جبھی مل سکتی ہے جب کسی جن کے کان میرے جسم سے چھوئے جائیں، تب میں انسان بن سکتا ہوں، مگر جن کے کان حاصل کرنا بہت دشوار ہے۔ لیکن میرے لیے دشوار نہیں، احمد نے فوراً کہا۔ خوش ہو جاؤ بھائی عقاب کہ تمہاری مصیبت کے دن کٹ گئے۔ جن کے کان میری جیب میں موجود ہے۔ اس نے کان جیب سے نکال کر عقاب کے پروں سے لگا دیے۔ پلک جھپکتے میں عقاب ایک خوبصورت نوجوان میں بدل گیا۔ دونوں خوشی سے لپٹ گئے۔ پھر وہ نوجوان سلطان احمد کو اپنے گھر لے گیا، جو وہیں ایک پہاڑ کی چوٹی پر بنا ہوا تھا۔ سلطان کی تیسری بہن اتنی مدت بعد اپنے بھائی کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، اور جب اسے معلوم ہوا کہ اس کا شوہر عقاب کے روپ میں بدل کر اب انسان بن چکا ہے تو اس کی مسرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ 3 روز تک عقاب نوجوان کے گھر میں قیام کرنے کے بعد سلطان احمد اور اس کی بیوی شہزادی خدیجہ وہاں سے روانہ ہوئے اور اس ملک میں آئے جہاں سلطان احمد کی حکومت تھی۔ رعایا نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ برسوں تک دونوں نے اپنے ملک پر حکمرانی کی۔ آخر وہ بوڑھے ہوئے، پھر اللہ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا۔